سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल बिर्रु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार सरापा नेकी, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ پہنچا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ کو فرض کر دیا ہے اور اس کی راتوں میں قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں نفل ادا کرے وہ دوسرے مہینے میں فرض ادا کرنے کی مثل ہے، اور جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرے وہ دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں کسی کا روزہ افطار کرانے پر جنت کا اعلان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی میں یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ روزہ افطار کرا سکے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی یہ اجر عطا فرمائے گا جو روزہ دار کو ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کرائے گا۔ اور یاد رکھو، یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، درمیان مغفرت ہے اور آخر جہنم سے آزادی ہے۔ ناظرین کرام، آج جو شام آنے والی ہے، جب مغرب کی اذان کا وقت ہو جائے گا اور اس وقت جنت کے دروازے سارے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور عید کی شب تک یہ جہنم کے دروازے بند رہیں گے۔ آج ایک ایسا ماہ مقدس آ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اگر میری امت کو اس ماہ کی حقیقت معلوم ہو جائے تو یہ دعا کریں کہ سارا سال رمضان رہے۔ اور یہ لوٹ سیل ایسی ہے کہ لامحدود، اس میں ان گنت رحمتوں کی لوٹ ہے، اس میں بے پایاں برکتوں کی لوٹ ہے، رحمتوں کی لوٹ ہے، نعمتوں کی لوٹ ہے، راحتوں کی لوٹ ہے، مغفرتوں کی لوٹ ہے۔ جو چاہے اپنے دامن میں بھر لے۔ اور یہ وہ ہر شب آنے والی ہے جس میں ہر شب میں 10 لاکھ انسان جو ہیں جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کی بخشش ہو جائے گی۔ اور پھر جب آخری دن آئے گا رمضان کا، تو اس دن سارے 30 دن کے یا 29 دن کے برابر جتنے لوگ بخشے ہوں گے، اس ایک دن میں وہ سارے بخش دیے جائیں گے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو سارے مہینوں کا سردار ہے، جس کو رب تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا۔ اسی ماہ میں قرآن نازل ہوا، اسی ماہ میں تورات نازل ہوئی، اسی ماہ میں انجیل نازل ہوئی، اسی ماہ میں سیدنا ابراہیم پہ جو تھے صحائف نازل ہوئے، اسی ماہ میں سیدنا نوح علیہ السلام پہ صحائف نازل ہوئے، اور دیگر انبیاء کرام پہ 315 مختلف کتابیں جو تھیں وہ نازل ہوئیں، آسمانی کتابیں جن کے بارے میں باقی کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں، لیکن تمام آسمانی کتابیں جو تھیں وہ اسی ماہ میں ان کا نزول ہوا۔ آج کی رات شام شروع ہوگی، شیطان جکڑ دیے جائیں گے اور پھر برکتوں کی ایک ایسی بہار چلے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں اتنا تقسیم فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے کلزم رحمت ہے، جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں، اس طرح بخشش کی ہوائیں اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی ہوائیں چلتی تھیں۔ یہ ماہ مبارک وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ لگتی ہے کہ امت محمدیہ علیہ صاحب صلات کو بخشنے کے لیے یہ مہینہ رکھا گیا ہے۔ اس میں 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ایک رات آنے والی ہے۔ وہ ایک رات جو ہے وہ زندگیوں کا حاصل ہوگی، تو اس لیے آج ہی سے ہمیں ناظرین کرام اپنی تیاری کر لینی چاہیے۔ اور یہ آج کی رات وہ شروع ہو رہی ہے کہ 11 ماہ جنت جو تھی اس کی آرائش و زیبائش ہوتی تھی، جنت سواری جا رہی تھی، اور آج اس جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ایک دروازہ باب الریان صرف مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے جو روزہ دار ہوں گے، اور جسے صحیح نیت سے روزہ رکھ لیا، اللہ کی عبادت کر دی یا کسی کا روزہ افطار کرا دیا تو اس نے اپنے لیے جنت حاصل کر لی۔ تو یہ نیکیوں کی لوٹ سیل کا جو موسم ہے، ہمیں اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے، ماہ رمضان المبارک کے فضائل کیا ہیں، اس میں وظائف کون سے ہمیں اختیار کرنی چاہیے، عبادات کس طرح کرنی چاہیے، کون سی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے اور کون سی نہیں کرنی چاہیے، ان سب کا پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب
ہمارے ساتھ مفتی سید صابر حسین صاحب ہیں میرے ساتھ ناظرین کرام، ان کے ساتھ ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب عین الحق بغدادی۔ تینوں اسکالر آپ سب سے واقف ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب مفتی صابر حسین صاحب۔ جی مفتی صاحب، رمضان پاک کا پہلے تو قرآن حکیم میں کہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی روزے تھے یا صرف ہم ہی پہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم غازی صاحب، آپ نے انتہائی جامعیت کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ پورے ماہ رمضان المبارک کا تعارف پیش کر دیا۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس میں کچھ حصہ ڈالیں گے۔ تفصیلات آپ جی، تو قرآن مجید کی جو بڑی معروف آیت کریمہ ہے روزے کی فرضیت کے حوالے سے، کہ جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ آیت کریمہ، ہاں مقصد کیا ہے اس کا؟ وہ میں اس کی طرف آتا ہوں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ روزے کی فرضیت صرف امت مسلمہ پر نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی اللہ جل شانہ نے روزوں کو فرض قرار دیا تھا۔ اور اس روزے کی فرضیت کا جو فلسفہ، اس کی حکمت اور اس کا جو مقصد اعلیٰ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزہ جو ہے بنیادی طور پر اس لیے ہم پر فرض کیا گیا ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی و پرہیزگاری کو پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں اور دین اسلام کے احکامات کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین۔ تقوی کا جو تعارف ہمارے مفسرین کرام، فقہاء کرام نے کرایا انتہائی اختصار کے ساتھ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا اور رب کائنات نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان سے رک جانا، یہی تقوی و پرہیزگاری ہے۔ کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا وہاں پر ہم نظر آئیں، اور جن سے روکا گیا وہاں سے ہم غائب ہوں، وہاں پر ہم نظر نہ آئیں۔ یعنی اگر اس کو بہت ہی مختصر کیا جائے تو اس کا اس سے مراد یہ ہے کہ صرف اللہ اور نواہی پر عمل کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا نہیں، ان کی بھی ماننا ہے۔ جی، ان کی ماننا، ان کے احکامات پر عمل کرنا۔ آج چونکہ 30 شعبان المعظم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن مزید ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے عطا فرما دیا، تو آج کے دن کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سنتیں جو چاند دیکھنے کے حوالے سے ہیں وہ میں پیش کرنا چاہوں گا ناظرین کے لیے، کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ یعنی یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت طیبہ ہے۔ لہٰذا اگرچہ آج یقینی ہے کہ آج 30 شعبان ہے تو کل پہلا روزہ ہوگا، لیکن چاند دیکھنے کی سنت ہمیں آج ادا کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب، اس میں ایک اور بات بھی تو ہوگی نا، چاند دیکھنا سنت ہے، اس میں کون سی حکمت ہوگی؟ یہ چاند اپنے اندر کون سی خاص ریزز، کون سی برکتیں، رحمتیں لایا ہوگا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس نیت سے جب ہم دیکھیں گے تو چاند سے جو روشنی ہے اس کے ساتھ ہمیں خاص قسم کی روشنی اور انوار بھی ملیں گے۔ اس کا ذکر بھی فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، جس بات کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ آپ جب چاند کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ فرماتے ہیں، تو آپ باقاعدہ چاند کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں اور فرماتے کہ ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر، اور یہ الفاظ 3 دفعہ ادا فرماتے ہیں کہ یہ وہ چاند ہے جو رشد و خیر کا چاند ہے، یعنی اس میں رشد و ہدایت بھی ہے اور لوگوں کے لیے بھلائی بھلائی ہے۔ اور کتنی بھلائیاں ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں نیکیوں کے لوٹ سیل شروع ہو جاتی ہیں، اور فقہا فرماتے ہیں کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے کہ جس میں جو ہے ہر شخص چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی بڑے بڑے اجر کا جو ہے مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی چاند دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو نہیں پتہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جو عمل پاک ہے اس میں خیر کے ایک کلزم ہیں جو ہماری سمجھ میں بعض اوقات نہیں آتے۔ ممکن ہے آج سے 5 سال 2 سال بعد یہ ریسرچ ہو جائے کہ چاند جو رمضان پاک کا ہے اس کو جو دیکھنا ہے اس سے آنکھوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے، دماغ کو یہ ہوتا ہے، دل کو یہ ہوتا ہے، ایمان کو یہ ہوتا ہے، یقین کو یہ ہوتا ہے، فکر کو یہ ہوتا ہے۔ پروف بھی کر رہی سائنس کسی شے کو نہیں، مفتی صاحب سائنس کسی شے کو جو ہے ظنی ہے، یہ سائنس یہ کسی کو فائنل یس نہیں کہہ سکتی،
قرآن حکیم جو ہے وہ فائنل یس کہتا ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے، بس مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. اچھا، ایک اور اس حوالے سے حدیث مبارک کہ آپ علیہ السلام جس دن یعنی آخری دن ہوتا شعبان کا تو ایکسٹرا آرڈنری آپ مسرت شادمانی کی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں. اور حدیث مبارک میں ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما تستقبلون و ماذا یستقبلکم، کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے. اور انتہائی فرحت کے ساتھ، مسرت و شادمانی کے ساتھ آپ نے یہ الفاظ 3 دفعہ ادا کیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر کیا وحی نازل ہونے والی ہے یا کسی دشمن پر ہمیں فتح ملنے والی ہے کہ جو آپ اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہم سب کے لیے انتہائی خوشخبری اور بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان اہل لکل ہذہ القبلہ، کہ میرے صحابہ سنو کہ وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے کی پہلی ہی رات اللہ تبارک و تعالی تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پہلی رات ہی اللہ اکبر مغفرت ہو جائے گی اہل قبلہ کی. اصل ان کی ہوگی جن کا قبلہ درست ہوگا. یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. غازی صاحب، بنیادی طور پر فضائل ماہ رمضان کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے بھی چند الفاظ ملتے ہیں جو بڑی غور طلب ہیں. سبحان اللہ. ایک تو آپ نے اس کے لیے لفظ بولا شہر عظیم و شہر مبارک. واہ سبحان اللہ. یہ شہر عظیم بھی ہے اور شہر مبارک بھی ہے. سبحان اللہ. تو محدثین کہتے ہیں کہ شہر عظیم میں تو مہینے کی عظمت کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اور شہر مبارک میں لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ اس سے جتنی برکت سمیٹنا چاہیں، رحمت سمیٹنا چاہیں تو وہ سمیٹ سکتے ہیں. یعنی لوگوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ اس کی صرف عظمت کے پیش نظر تم ویسے نہ گھومتے پھرتے رہنا، اپنے اوقات کو، اپنے شیڈول کو ایسا ترتیب دینا کہ اس سے زیادہ برکت لے سکو. دوسرا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 2 اور الفاظ ہیں، شہر الصبر و شہر المواسات ہے. واہ واہ واہ. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے. واہ. یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے. اس میں صدقات، خیرات، ہمدردیاں، دلوں کا رنج و ملال اور ایثار اور قربانی کا یہ مہینہ ہے. تیسرا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے لیے خود جو 2 لفظ استعمال فرمائے کہ اس مہینے کے اندر قیام اور قرآن کی تلاوت اور پورا شیڈول ایمان اور احتساب کے ساتھ چلانا. ایمان اور احتساب کے ساتھ. اچھا. ایمان کا مطلب یہ ہے، احتساب تو پاکستان میں بہت ہو رہا ہے آج کل. ایمان کا مطلب تو ویسے تو تصدیق قلبی ہوتی ہے، لیکن ایمان کو جب آپ کاملیت میں لے جائیں تو ایمان کے اندر محبت، جذبہ اور عشق کی کیفیت آ جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی اس مہینے میں عشق الہی اور عشق نبوی
اور دین کے ساتھ وابستگی کا عشق کا مظاہرہ ہونا چاہیے، تاکہ لوگ مومنوں کو دیکھ کر کہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو لا کیا الہ تو حاصل، کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی بھی نہیں، یہ دل و نگاہ دونوں دیا جا۔ ہونے چاہیے ساتھ ساتھ۔ اور احتساب کا مطلب یہ تھا کہ وہاں ہر بندے نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور قلبی طور پر اور قصبی طور پر تیار رکھنا ہے، سبحان تاکہ ماہ رمضان کی بابرکت لمحات کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ ایسا عبادت میں، تلاوت میں، درود و سلام میں اور قیام میں گزرے، تاکہ اس سے زیادہ برکتیں سمیٹی جا سکیں۔ اچھا جی بغدادی صاحب، میں نے ایک لفظ کہہ دیا کہ یہ لوٹ سیل کا مہینہ ہے۔ اب جو پہلی لوٹ سیل ہے اس کے اوپر میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک روایت ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان پاک شروع ہو گیا تو بالکل ابتدا میں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آتاکم رمضان و شہر و برکتن، آپ کے پاس رمضان آ گیا ہے، واہ، یہ برکت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یغشاکم اللہ فیہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ اپنے قوم کو، امت کو گھیر لیتا ہے، اپنے بندوں کو گھیر لیتا ہے۔ اس کی رحمت اپنے بندوں کو گھیر لیتی ہے، اپنے جلو میں لے لیتی ہے، جلو میں لے لیتی ہے۔ فَيُنزِلُ فِيهِ الرَّحْمَةِ، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ وَيَحُطُّ فِيهِ الْخَطَايَا، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرماتا ہے، توبہ کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدَّعْوَاتِ، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت دعاؤں کو عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ قبول فرماتا ہے۔ فَيَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى تَنَافُسِكُمْ فِيهِ، یہ بڑی اہم بات تھی کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں مسلمانوں کے خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے کا جو مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے آپس میں، اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نیکی کا، نیکی میں سبقت لے جانے کے لیے مسلمان جو دوڑ لگاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، اس مقابلے کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ، اور آپ کے اس تنافس اور مقابلے کو دیکھ کر اللہ رب العزت ملائکہ کے سامنے آپ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کے اوپر فخر فرما رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ جو تخلیق کے وقت اللہ رب العزت نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، لیکن اس پہ اب میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو جیفر لینگ جو امریکن مسلمان ہے، جو بعد میں مسلمان ہوا ہے، اس نے کتاب لکھی ایون دی اینجلز آسک، حتیٰ کہ فرشتے بھی پوچھتے ہیں۔ اس نے گنوایا کہ ہم کیا کرتے ہیں، وہ کہتا ہے آج بھی فرشتے پوچھتے ہیں اللہ سے، یا اللہ ہم نے کہا نہیں تھا کہ یہ کام کریں گے۔ ماشاء بے شک۔ تو یہ بنیادی طور پہ کہ اللہ رب العزت جب آپ مقابلے کی فضا نیکی کے لیے پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس میں خوش ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، اس مہینے میں آپ کوشش کریں کہ اپنی طرف سے جو اچھی چیز ہو وہ خیر اور بھلائی اور بہتری ہی کو پیش کیا جائے، کسی برے کام کی طرف نہ جایا جائے۔ اور آخر میں فرمایا کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِّمَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ انتہائی شقاوت قلب اور بدبخت انسان ہوگا جو اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی مفتی صاحب، شیطان آج شام کو جکڑے جائیں گے، اس وقت تک اپنی وہ بھی ایکٹیویٹی میں لگے ہوئے ہیں، شیطان اس کے چیلے چانٹے سارے لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو لوٹنے کا عمل شروع ہو جائے گا آج شام سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شیطان تو بند دیا، جکڑ دیا گیا، تو یہ جو شیطانی فعل ہے یہ پھر کیسے ہو رہا ہے؟ یہ تو حقیقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی وضاحت فرما دی گئی ہے کہ شیطان جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، سارے شیطان، سارے شیطان۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ذخیرہ اندوزی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اصل میں بنیادی طور پہ غازی صاحب ہم مجموعی طور پر بحیثیت مجموعی استحصالی مزاج کے حامل ہو گئے ہیں، یعنی جہاں کسی کو موقع ملتا ہے ایکسپلائٹیشن کا وہ کرتا ہے۔ تو اب یہ سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کیا مطلب ہے؟ تو نفس امارہ تو بہرحال اس وقت قید میں نہیں ہوتا جو ہر ایک شخص کے ساتھ ہے۔ انسان جو ہے، جو ماہ رمضان سے پہلے کے جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کے بھی جو اثرات ہیں مثبت یا منفی، وہ رمضان المبارک کے دنوں میں جو ہے اس پر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص جو ہے پہلے ہی سے دو نمبری کرنے کا عادی ہو اور اس کا مزاج ہی یہی ہو کہ کوئی موقع ملے
تو میں کسی لوگوں کا استحصال کروں، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاؤں، تو پھر جب اس شیطان تو جکڑ دیا جاتا ہے لیکن اس کا مزاج نفس امارہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت طیبہ کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی کتنی خدمت فرمائی، مخلوق کے ساتھ معاملات کیے، اور خالق کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا ہو؟ تو یہ تو ممکن ہی نہیں نا کہ ایک شخص بے ایمانی کرے اور یہ بے ایمانی کرنے کے بعد جب بالکل وہ اپنے معاملات مکمل کر لیں تو چلو جی ہم اب چلتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے۔ تو یہ حدیث مبارک اس پروگرام کی آپ کا خیال ہے کچھ فائدہ نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ وساطت سے کئی مرتبہ جو ہے لوگوں تک پہنچائی گئی کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ کسی صوفی نے کہا تھا کہ حرام مال سے جو بعد میں خیرات کرنا یا کوئی عمرہ کرنے کی جائے وہ ایسی ہے جیسے پیشاب سے کوئی آدمی وضو کر کے حدیث مبارک دیکھیں اس کی، بلکہ ہمارے فقہا نے تو بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اگر کوئی شخص حرام مال سے نیکی کی نیت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی خیرات وغیرہ کرتا ہے تو خدشہ ہے کہ وہ کفر کی حالت میں مرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حالت ایمان میں ثواب اور اخلاص کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح پاک فرما دیتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے وہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو یہ جو لمحات شروع ہو رہے ہیں آج شام سے، ہم نے اس کا میکسیمم جو فائدہ اٹھانا ہے۔ کچھ کالرز نے سوال کیے تھے، پہلے مفتی صاحب آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں۔ یہ انہوں نے پوچھا تھا غسل واجب ہو جائے تو پھر کیا اس حالت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے یا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ ایک اصولی بات میں عرض کروں گا اس حوالے سے کہ جنابت یا ناپاکی کا روزے کی صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت یا جنابت کی حالت میں بھی روزہ رکھا جائے تو روزہ ہو جاتا ہے، اس کی فرضیت ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا، لیکن اگر کسی پہ کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے اور وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ پاکی حاصل کرے، غسل کرے، کیونکہ نماز جو ہے اس کے لیے پاکی ضروری ہے۔ اب ایک شخص ہے فجر کے وقت جو ہے اس پہ غسل فرض ہوتا ہے اور اس نے نہیں غسل کیا تو روزہ تو اس کا ہو جائے گا، لیکن فجر کی جو نماز ہے وہ قضا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے جتنی جلدی ہو سکے وہ پاکی حاصل کرے۔ جی ڈاکٹر جامی صاحب، بندہ ایک روزے دار ہے، دوسرا کھا رہا ہے، اس کے سامنے وہ کہتا ہے یار روزہ ہے، وہ کہتا ہے جب ہم نعوذ باللہ خدا سے نہیں ڈرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے تو آپ سے کیا ڈریں؟ یہ ذرا غازی صاحب بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ہر بندہ بالقوہ اشرف الخلق ہے، لیکن مذہب کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ بالفعل بھی اشرف الخلق بنے۔ واہ! ایک تو بنیادی طور پر وہ انسانیت کا جو بنیادی تقاضا ہے انسان ہونے کا، وہ بندہ اس کو بھی نظر انداز کر رہا ہے۔ ٹھیک، یہ اس بندے کی زبان نہیں، جب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ انسان نہیں بلکہ یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی برے ہیں، بل ہم عدل۔ تو یہ ذلت والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو نحوست اور بدبختی ہوتی ہے۔ ایسے جملے یعنی ایک گناہ کر رہے ہیں اور ایک اس گناہ پہ اترا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنا تکبر ظاہر کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اپنا آپ کی طرف آتا ہوں، بغدادی صاحب آپ کا خاص سبجیکٹ ہے،
وہ کہتے ہیں یہ جو لوٹ سیل اور یہ عید پہ کما رہے ہیں تو اس میں کیا معاملہ ہے, حرج کیا ہے ویسے کمانے میں؟ غازی صاحب یہ بنیادی طور پہ آپ سمجھنا کہ یہ رمضان کی آپ کی تیاری بھی ہے. اللہ رب العزت نے دونوں طریقے کے لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں, اللہ کے نیک لوگ بھی ہیں اور شیطان کی راہ پہ چلنے والے لوگ. اب بات یہ ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذخیرہ اندوزی کی ویسے بھی اس کی شدید الفاظ میں مذمت فرمائی. ٹھیک, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک ذخیرہ اندوز شخص ہے وہ رزق کو جو اللہ رب العزت نے کسی کے لیے لکھ دیا ہے, ٹھیک, وہ اس کو ذخیرہ کر کے کسی سے روک رہا ہے, اور یعنی غریب آدمی سے روک رہا ہے, اور اس کا زیادہ پیسہ مانگ کر وہ مالدار لوگوں تک اس کو پہنچا رہا ہے. گویا کہ اللہ کی صفت رزاقیت کے اندر وہ شریک ٹھہر رہا ہے. ٹھیک, اس لیے ذخیرہ اندوزی کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی. اب رہا مسئلہ رمضان کا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر مبارک پر تشریف لے جانے لگے تو آپ نے 3 بار آمین فرمایا تھا. اس میں سے جب آپ سے پوچھی صحابہ کرام نے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وجہ ان میں سے یہ بیان فرمائی تھی کہ مجھ سے جبریل آمین نے آ کر یہ دعا میرے سامنے مانگی کہ اللہ رب العزت اس شخص کو غارت کر دے, وہ برباد ہو گیا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن وہ اس کے اندر اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کے اوپر آمین فرمایا. تو اب وہ لوگ کہ جنہوں نے اس مہینے سے بھی فائدہ نہیں اٹھانا, تو وہ شیطان کی اس راہ پر چلتے ہوئے ذخیرہ اندوزی کے ان راستوں کی وجہ سے وہ اس مہینے سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے مستجاب بنتے ہیں, اور وہ پھر اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکتے. رمضان کی تیاری میں سے بنیادی تیاری یہ ہے کہ آپ یعنی ایک وہ لوگ ہیں نا دکاندار غازی صاحب, وہ تو 1% طبقہ ہوگا, لیکن 99% اس وقت ہم عوام ہیں. عوام کا فرض ہے کہ وہ رمضان جو تزکیہ کا مہینہ ہے, جسم کا تزکیہ بھی ہے, روح کا تزکیہ بھی ہے, سبحان اللہ, وہ اس سے بچے, اور وہ مال جو ہم خرید کر ان لوگوں سے لے آتے ہیں اس کو 2-3 دن کے لیے روک دیں. انہی لوگوں کا وہی مال انہی ذخیروں کے اندر پڑا ہوا برباد ہو جائے گا. جی مفتی صاحب, تراویح کے احکامات. جی بسم اللہ تراویح فرض تو نہیں؟ ہاں جی, نماز تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے, اور با جماعت ادا کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. یعنی اگر کچھ لوگ بھی ادا کر لیں تو جماعت کی ادائیگی کا جو ہے وہ ادا ہو جائے گا, سنت جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. اور یہ 20 رکعت ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہے اس کا اہتمام نہیں کرتے, 8 رکعتیں جو 8 رکعت نماز تراویح ادا کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. تو 20 رکعت دونوں حرمین شریفین میں 20 پڑھی جاتی ہیں, 20 پڑھی جاتی ہیں. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مؤکدہ ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کیا جائے. ڈاکٹر جامی صاحب, اس بچی نے بڑی دکھ بھری اپنی بات بتائی کہ رمضان شروع ہوتا ہے, وہ 1-2 روزے رکھتی ہے اور بیمار ہو جاتی ہے بیچاری. ایک تو کوئی وظیفہ بتائیں, یا جو میں نے بتایا اس کی تائید اگر آپ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یا سلام اور یا شافی, یہ وظیفہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے. ویسے ماہ رمضان کے موقع پر جو بندہ روزہ نہ رکھ سکے لیکن پھر بھی اس کو کثرت کے ساتھ اگر کوئی موانع نہ ہو درمیان میں, اس کو نوافل میں, قرآن کی تلاوت میں اور اس میں شامل ہونا چاہیے. ایسے بندے کو بھی جو ماہ رمضان کا دل سے ادب کر رہا ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ یہ کام نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں بھی رمضان کا ثواب درج کرواتا ہے. اچھا, بشرطے کہ ایک ہماری پیر بہن ہے باجی بشرا خاقان, نوجوان, ان کی والدہ, انہوں نے کل مجھے فون پہ کہا کہ وہ ہارٹ کی پیشنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے دونوں ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ نے بالکل روزہ نہیں رکھنا, لیکن میں نے روزہ ضرور رکھنا ہے, اب آپ مجھے بتائیں. میں نے کہا جامی صاحب سے پوچھ کے بتاؤں. لیکن ایسے لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اگر ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں, میں نے بھی یہی کہا. شریعت میں اجازت ہے کہ سفر اور مرض کی جب تکالیف ہوں اور یہ بھی شدت ہو تو پھر تو ہر صورت نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, جو شریعت اجازت ہے, حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ جہاں قصر کی نماز کا حکم ہے تو قصر کرنا پوری نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. بلکہ گناہگار نہیں ہو جائے گا اگر گناہگار ہوگا. اور یہی معاملہ دیگر جگہوں میں بھی ہیں جہاں شریعت مطہرہ کی طرف سے رعایت دی گئی ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام وہ دوسرے دنوں میں روزہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نہ کرنے کی تو کافی ہم نے باتیں کی کہ اچھا کچھ اور باتیں رہ بھی گئی. ایک تو ہم نے زیادہ زور دیا آج یہ جو مہنگائی کا طوفان بپا کر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ غیبت جو ہے اگر بندہ فارغ ہو تھوڑی بہت تو کر سکتا ہے نا روزے میں، کتنے پرسنٹ کر سکتا ہے؟ مفتی صاحب پتہ نہیں کیوں مسکراتے ہیں اس سوال. ماشاءاللہ آپ کا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے. ویسے آپ نا لوگوں کو یہ ایک ٹیچنگ میتھڈالوجی کا ایک بڑا پیارا میتھڈ ہے کہ آپ آڈینس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں اور تاکہ وہ متوجہ ہونے کے بعد اس بات کو سنتے ہو پھر وہ بھولتے نہیں ہیں. صحیح. یعنی کسی ایسی چیز کے ساتھ بات کو منسلک کر دینا کہ بندہ پھر بھول نہ سکے، تو بڑا پیارا انداز ہے. بنیادی طور پہ غازی صاحب رمضان شریف یہ ایک پیکج ہے. اچھا. یہ روح اور جسم دونوں کا تزکیہ ہے، اور یہ 11 مہینے باقی جو سال کے ہوتے ہیں ان کے لیے پریکٹس کرنے پر یہ پریکٹس ہے تاکہ بندہ اتنا عادی ہو جائے کہ پھر ان امور کو باقی 11 مہینوں کے اندر بھی امپلیمنٹ کرے، نفاذ کرے، کنٹینیو کرے. اچھا. آپ اس کے اندر دیکھیں کہ ایک اور خوبصورت لفظ میرے ذہن میں آیا ہے کہ ریسٹ آف 11 months آر ایکسٹینشن آف رمضان المبارک. رمضان المبارک ماشاءاللہ ریفریشر کورس بھی کہہ سکتے ہیں. وہی ریفریشر کورس کا ایکسٹینشن آف ریفریشر کورس. جی ٹوتھ پیسٹ جو ہے جی مفتی صاحب ہے نا فتوے کا مسئلہ آ گیا. جی اگر کسی کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہے کہ وہ پیسٹ کریں اور اس کے جو ذرات ہیں وہ حلق کے نیچے نہ جائیں، وہ اس مٹھاس کی ہو جائے اجازت ہے. اگر زبان میں اس کی مٹھاس محسوس ہو رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں جائے گا. البتہ حلق کے نیچے جانے کی صورت میں جو ہے وہ روزہ وہ ختم ہو جائے گا. لہٰذا رسک ہے کیونکہ اس میں بہت بڑا رسک ہے تو فقہا نے یہی فرمایا ہے کہ اس سے اجتناب ضروری ہے. مسواک جو ہے اس میں یہ اندیشہ کم ہوتا ہے تو مسواک. لیکن مفتی صاحب مسواک میں ایک جڑ کی مسواک کرتا ہوں، وہ اتنی کڑوی ہوتی ہے، روز میں کرتا ہوں تو وہ تو چلی جاتی ہے، اس کی تاثیر جو ہے وہ اندر ذرات کا جانا الگ بات ہے، اس کا فیل ہونا، اس کے ذائقے کا فیل ہونا الگ بات ہے. مٹھاس بھی ہوتی ہے، بہت ساری مسواک ایسی ہے جو میٹھی ہوتی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں جاتا. تو یہی معاملہ ادھر بھی ہے. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ جب بندہ پیسٹ کر رہا ہوتا ہے، برش کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے اس بات کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اندر چلے جائے، تو اس سے اجتناب ضروری ہے. جی آپ اپنی بات مکمل کریں. صاحب کی بلا جو آپ نے بات فرمائی میں اسی کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ غیبت کے اوپر. ٹھیک ہے. اب امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جو روزہ ہے وہ خواص کا بھی ایک روزہ ہے، اور فرمایا کہ وہ خواص کا روزہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ روزے سے رہتے ہیں. واہ. اور غازی صاحب وہ جو ہمیشہ کا روزہ ہے نا وہ اجتناب ہے فواحش سے، گناہوں سے بچنا اور اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا. ٹھیک. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا وصال ہو جاتا ہے تو کوئی ولی اللہ جب ان کو دیکھتے ہیں خواب میں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ مقام پوچھا کہ کیسے نصیب، اللہ کی رؤیت کا اور دیدار کا یہ مقام کیسے نصیب ہوا؟ تو انہوں نے جواب جو دیا تھا فرمایا تھا کہ میں نے اللہ کی راہ میں اپنی آنکھ کو روزے سے رکھا. واہ واہ واہ. یعنی کہ میں نے اس آنکھ کے ساتھ کسی گناہ کو نہیں دیکھا. یعنی آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، تو جب میں نے قدم کا بھی روزہ ہے، بارک اللہ، ہاتھ کا بھی روزہ ہے. ہر یہ دیکھیں صائم ہونے کا مطلب ہی یہی ہے. دیکھیں اگر کھانے اور پینے کا روزہ ہوتا تو آپ پھر روزے کی ان برکات اور اس کی حقیقی ثمرات ہیں ان کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کے باطنی، کیونکہ جس طرح یہ میں نے بتایا کہ پریکٹس ہے. پریکٹس کیا ہے کہ آپ نے اگر اس عرصے میں کھانے کا ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے تو 11 مہینے بھی اس ٹائم ٹیبل کے اوپر قائم رہنا ہے. آج اگر آپ نماز 5 وقت کی پابندی کرتے ہیں تو 11 مہینے میں آپ پابندی کریں گے. آج اگر آپ نے رجوع الی القرآن کر لیا اور تلاوت قرآن اور فہم کے ساتھ تدبر کے ساتھ تلاوت زیادہ کر رہے ہیں تو 11 مہینے میں آپ کا وہ رجوع الی القرآن قائم رہنا چاہیے. جامی صاحب اگر لطف آ رہا ہو، مطلب غیبت ہے تو 25% کی بھی اجازت ہے یا 15% کی؟ اچھا غازی صاحب یہاں اس مناسبت سے میں داتا صاحب کی کشف المحجوب سے چند باتیں کروں. ارشاد. وہ لکھتے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ ماہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ آدھا دین ہے. اللہ. اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کا ادب کرے اور اس کے روزے رکھے تو یہ آدھا دین ہے.
تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ آپ کے اس قول کے بارے میں غور و فکر کرتا رہا کہ اس کو آدھا دین قرار دے دیا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں غور کرتے ہوئے تو مجھے خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیوں تردد میں ہیں؟ نیک راہ پر اور سیدھی راہ پر اور دین داری پر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے حواس خمسہ کنٹرول میں آ جائیں. واہ 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 واہ، ناک، کان، زبان، حواس خمسہ کنٹرول میں آ جائے. اور یہی روزہ جو ہے یہ بنیادی طور پر حواس خمسہ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے. صرف پیٹ کی بھوک نہیں، یہ پیٹ کی بھوک کے لیے نہیں، وہ پیٹ سے بھوک، پیاس یا باقی جو احتیاطیں ہیں وہ تو اس کا اول درجہ ہے. ورنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھاتے ہوئے یہ بھی کہا آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا، کان کا، ناک کا، جسم کے انگ انگ کا روزہ ہے. اچھا جی مفتی صاحب، 5 نمازیں فرض ہیں، تراویح پڑھ لی، اور اس کے علاوہ کیا عبادات کرنی چاہیے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو میں اختصار کے ساتھ جو ماہ رمضان میں آپ فرماتے تھے. اچھا، اور جن باتوں سے بچنے کا حکم ہے نا 1 2 3 بتا دیں، اس طرح کر کے مختصر کریں. جیسے سیام رمضان ہے، روزہ رکھنا ہے. قیام رمضان ہے جس میں نماز تراویح ہے، پنجگانہ نماز ہے، رات کے نوافل ہیں. نبی کریم علیہ السلام قرآن کی تلاوت کا اہتمام بھی فرماتے تھے. اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کو قرآن سناتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سماعت کیا کرتے تھے. یہ پھر اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی سخاوت جس کا آپ نے ذکر بھی فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ من الریح المرسلہ، تیز ہوا کی مانند جو ہے آپ کی سخاوت ہو جایا کرتی تھی. یہ جی اپنا مفتی صاحب جلدی سے بتا دیں. وہ کہہ رہے ہیں رمضان شریف میں جتنا مرضی خرچ کریں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ درست؟ دیکھیں خرچ کرنے کے بارے میں جو اصول ہے شریعت مطہرہ کا وہ یہ ہے کہ آپ خرچ کریں، بالکل کریں، لیکن اتنا نہ کریں کہ بعد میں آپ خود دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں. اگر آپ کے پاس اتنی توفیق ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ آپ جس قدر چاہیں خرچ کریں، لیکن آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، بعد میں آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، تو اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ماہ رمضان میں کیا کسی مہینے میں بھی خرچ کیا جائے تو اجر ملے گا. لیکن ماہ رمضان میں چونکہ ہر نیکی کا ثواب عام دنوں کے بنسبت بہت زیادہ جو ہے بڑھ جاتا ہے، تو ماہ رمضان میں صحابہ کرام جلدی سے جامی صاحب، وقت بہت کم ہے. بیمار ہو تو بعد میں روزہ رکھے گا یا وہ فدیہ دے دے گا روزہ نہ رکھنے کا؟ جلدی سے اگر بعد میں صحت یاب ہو جائے تو پھر تو روزہ رکھے گا. ٹھیک. اگر بعد میں صحت یاب نہیں ہو سکتا تو وہ پھر بعد میں بھی فدیہ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کا بھی ڈاکٹر جامی، آپ کا بھی شکریہ بغدادی صاحب. آپ کا کتاب الشفاء سے جی ہر طرح کے مصائب و علام اور رنج و غم کے سے نجات کا وظیفہ ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح و شام 3 بار آخری 3 صورتیں پڑھے گا اسے ہر طرح کے مصائب و علام سے محفوظ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار کی پہچان یہ ہے کہ وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے مکمل رہنمائی حاصل کرتے ہوئے آپ کی سنت پر عمل کرتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.